آئیے صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں۔ جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ اور تابعین نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے پیغمبر کی ختم نبوت کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ الاصابہ فی تمییز الصحابہ کی روایت کے مطابق سیدنا حبیب بن زید انصاری نے اپنے جسم کے ٹکڑے کرا کر بتایا، اگر پیغمبر کی نبوت اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنے جان کے ٹکڑے بھی کرانے پڑیں، رب محمد کی قسم یہ سودا مہنگا نہیں۔ صحابہ کرام نے سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے بتایا، اب امت کے رہنما امتی ہوں گے، امت کی رہنمائی کے لیے کسی نئے نبی کی کوئی ضرورت نہیں۔ متکلمین نے اللہ کریم نے قرآن کریم کی متعدد آیات میں پیغمبر کی ختم نبوت کو مختلف انداز میں بیان فرمایا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں دین کے بارے میں 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ نمبر 1 دین کا اکمال، نمبر 2 دین کا اتمام۔ اکمال کا مطلب یہ پیغمبر کے آنے کا جو مقصد تھا وہ پورا ہوا، اور اتمام کا مطلب یہ پیغمبر کے بعد مزید کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں۔ قرآن کریم کی سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں اللہ نے پیغمبر کی نبوت کی وسعت دائرہ کو بیان فرما کر امت کو یہ بات سمجھائی، کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جو حضور کی نبوت سے باہر ہو، کائنات کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں پر کسی نئے نبی کی ضرورت ہو۔ قرآن کریم کا 22واں پارہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں خاتم النبیین فرما کر پیغمبر کی ختم نبوت کو بطور عبارت النص کے بیان فرمایا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 46 میں پیغمبر کو سراجم منیرہ کہہ کر ایک حصی مثال کے ذریعے سمجھایا کہ جیسے آسمان پر سورج نکل آئے، مصنوعی لائٹوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ پیغمبر کے تشریف لانے کے بعد کائنات میں کسی نئے نبی کی بھی ضرورت باقی نہیں۔ آسمان پر سورج نکلنے کے بعد اگر کوئی بندہ مصنوعی لائٹ لے کر چلے اسے عقل کا اندھا اور نبینا کہا جاتا۔ آمینہ کے لال کی نبوت کا سورج طلوع ہونے کے بعد اگر کوئی شخص کسی اور کے پیچھے چلے اسے ایمان سے محروم سمجھا جائے گا۔ قرآن کریم کا 22واں پارہ سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں اللہ نے پیغمبر کو وما ارسلناک الا کافۃ للناس کہہ کر انسانیت کو یہ بات سمجھائی، جیسے رب ہونا اللہ کی ذاتی صفت ہے، نبی ہونا محمد مصطفیٰ کی بھی ذاتی صفت ہے۔ جیسے انسانیت کا کوئی فرد خدا کی ربوبیت سے باہر نہیں نکل سکتا، ایسے ہی انسانیت کا کوئی فرد پیغمبر کی نبوت کے دائرے سے بھی باہر نہیں نکل سکتا۔ پیغمبر کی ختم نبوت کی اہمیت تھی جسے آمینہ کے لال نے اپنے مختلف فرامین میں بیان فرمایا، اور آمینہ کے لال نے 1 منٹ کے لیے بھی اپنی نبوت کے بعد کسی نبی کی نبوت کو تسلیم نہیں فرمایا۔ کبھی آپ نے حصی مثال دے کر امت کو یہ بات سمجھائی جیسے کسی مکان کی آخری اینٹ لگا کر مکان کی تعمیل پوری کی جاتی۔ اللہ نے مجھ محمد کے سر پر نبوت کا تاج سجا کر قصر نبوت کی بھی تکمیل فرما دی۔ کبھی آمینہ کے لال نے بخاری شریف کی روایت کے مطابق آنے والی خاتون کو یہ کہہ کر علم تجدینی فاتی ابا بکرن انسانیت کو درس دیا، میرے بعد ابو بکر صدیق جانشین تو ہو سکتا ہے، میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہو سکتا۔ کبھی آمینہ کے لال نے فاقتدوا بالذین من بعدی کہہ کر ابو بکر و عمر کی طرف اشارہ کر کے بتایا، میرے بعد یہ امت کے مقتدا تو بن سکتے، نئے نبی کی ضرورت باقی نہیں۔ کبھی آمینہ کے لال نے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین فرما کر اپنی ختم نبوت کی طرف اشارہ فرمایا۔
کبھی آمینہ کے لال نے ما انا علیہ و اصحابی اصحابی کن نجوم کہہ کر صحابہ کرام کے حوالے امت کو کر کے بتایا، میرے بعد امت کی رہنما جماعت بلا واسطہ صحابہ کرام ہوں گی، اب کسی قسم کے نئے نبی کی کوئی ضرورت نہیں۔ کبھی آمینہ کے لال نے تشاورون الفقہا فرما کر امت کو فقہا کے حوالے کیا، کبھی ان العلماء ورثۃ الانبیاء کہہ کر علماء کو اپنا وارث اور جانشین کہا۔ اس کا معنی یہ پیغمبر کے ہاں بھی اپنی ختم نبوت کا عقیدہ اہم تھا۔ آئیے صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں۔ جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ اور تابعین نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے پیغمبر کی ختم نبوت کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ الاصابہ فی تمییز الصحابہ کی روایت کے مطابق سیدنا حبیب بن زید انصاری نے اپنے جسم کے ٹکڑے کرا کر بتایا، اگر پیغمبر کی نبوت اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنے جان کے ٹکڑے بھی کرانے پڑیں، رب محمد کی قسم یہ سودا مہنگا نہیں۔ صحابہ کرام نے سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے بتایا، اب امت کے رہنما امتی ہوں گے، امت کی رہنمائی کے لیے کسی نئے نبی کی کوئی ضرورت نہیں۔ متکلمین نے پیغمبر کی ختم نبوت کے عقیدے کو ضروریات دین میں شامل کر کے اس کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ فقہا کے سرتاج سید الفقہا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے من طلب منہ علامتاً فقد کفر کہہ کر پیغمبر کی ختم نبوت کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ آپ مفسرین کی تفسیریں اٹھائیے، محدثین کے علم الحدیث پر کتابیں اٹھائیے، فقہا کے علم الفقہ پر کتابیں اٹھائیے۔ امت محمدیہ آپ کو عقیدہ ختم نبوت پر ایسی چوک و چوبند نظر آئے گی کہ امت نے ایک منٹ کے لیے بھی پیغمبر کی ختم نبوت کے بارے میں سمجھوتا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صحابہ، تابعین، متکلمین، مفسرین، محدثین، فقہا سے گزر کر جب یہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی امانت میرے اکابرین کے پاس پہنچی، پھر رب محمد کی قسم میرے اکابرین نے بھی اپنی زندگیاں قربان کر کے اس عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو بیان کیا۔ چونکہ میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے سٹیج پہ کھڑا اور میرے حضرت کی تعلیمات یہ ہیں، میرے حضرت کی مبارک عادت یہ ہے، اکابرین میں سے جس جماعت کا سٹیج ہو انہی کے کام کے بارے میں آنے والوں کو بتایا جائے۔ آج میں اور آپ 2023 میں موجود ہیں، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جو 1949 سے شروع ہو کر آج 2023 تک پہنچی، تقریباً پون صدی تک امت کے اکابرین میں سے 8 مرکزی امراء وہ جو اللہ کے پیغمبر کی ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے دنیا سے جا چکے۔ ان امراء میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری بھی تھا، جس نے جیل اور ریل کا فرق مٹا کر پیغمبر کی ختم نبوت کا تحفظ کیا۔ ان امراء میں قاضی احسان احمد شجابادی رحمت اللہ علیہ بھی ہیں، جو ہر وقت کتابوں کا صندوق لے کر پیغمبر کی ختم نبوت کا تحفظ کرتے۔ اور اگر بات نارووال کے ریلوے اسٹیشن پہ اس وقت کے وزیر اعظم جناب لیاقت علی خان کو سمجھانے کی آ جائے، حضرت قاضی احسان احمد نے نارووال کے ریلوے اسٹیشن پر کھڑے ہو کر مجھے اور آپ کو بتایا، پیغمبر کی ختم نبوت کا عقیدہ یہ 1-2 دن کا عقیدہ نہیں، یہ کسی ایک مکان کا عقیدہ نہیں، کائنات کے جس خطے پہ چلے جاؤ پیغمبر کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا۔ ان امراء میں ایک نام مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا محمد علی جلندری رحمت اللہ علیہ کا بھی تھا، جنہوں نے کہا تھا دنیا والوں میرا وجدان کہتا ہے ایک وقت آئے گا جب پیغمبر کی ختم نبوت کا نام لینا بھی جرم ہوگا، لیکن قادیانیوں تم یاد رکھنا اگر تم چاند کی بلندی تک بھی پہنچ گئے، رب محمد کی قسم محمد کے غلام تمہیں وہاں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ میرے اکابرین نے مجھے اور آپ کو یہاں تک کھڑا کیا۔ میرے ان اکابرین میں، ان امراء میں ایک نام حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ کا بھی تھا، جو 74 کی تحریک میں جب بھی بنوری ٹاؤن سے نکلتے اپنا کفن ساتھ لے کر چلتے اور حضرت مولانا مفتی ولی حسن کو فرماتے اگر میں آ گیا تو فبیہا، اگر میں نہ آیا اس مدرسے کی ذمہ داری آپ پر۔ ان اکابرین میں ایک نام حضرت مولانا لال حسین اختر رحمت اللہ علیہ کا بھی تھا، جنہوں نے قادیانیوں کا ناکہ اس حد
حد تک بند کیا۔ انہوں نے 2 مرتبہ اپنے اخبار الفضل میں اشتہار دیا، احمدیو لال حسین اختر سے بچ کر رہنا، کبھی اس کا سامنا نہ کرنا۔ ان عمراء میں ایک نام خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کا بھی تھا، جن کی نگاہ نے لاکھوں دنیا کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ ان عمراء میں ایک نام محدث العصر حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمت اللہ علیہ کا بھی تھا، جو بار محالہ لا محالہ اور بغیر کسی شک و شبہ کے اپنے وقت کا حکیم العصر تھا۔ ان میں ایک نام شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر عبد الرزاق اسکندر رحمت اللہ علیہ کا۔ یہ صرف جماعت کے 8 عمراء تھے جنہوں نے اپنی بیماری کو کمزوری نہیں بننے دیا، اپنے سفر کو کمزوری نہیں بننے دیا، اپنی مصروفیت کو کمزوری نہیں بننے دیا، پیغمبر کی ختم نبوت کا تحفظ کیا اور آخری دم تک کیا۔ آج امیر مرکزیہ حضرت خاتوانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ 1000 مصروفیات کے باوجود بھی مجھے اور آپ کو اپنے پیغمبر کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میدان میں لے کر چل رہے۔ آئیے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ان اکابرین کو، شہین ختم نبوت دامت برکاتہم العالیہ کو یقین دلائیے، پیغمبر کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آپ اکیلے نہیں، ہم ہر میدان میں آپ کے ساتھ ہوں گے۔ پیغمبر کی ختم نبوت کا تحفظ یہ فقط 2 دن کی کانفرنس کا نام نہیں، بلکہ ہم پوری زندگی اس عزم کے ساتھ یہاں سے جائیں گے کہ ہمیں ختم نبوت کا، ہمیں پیغمبر کی، ہمیں ختم نبوت کا اب کام کرنا ہے، ہمیں ختم نبوت کا اب کام کرنا ہے۔ بنے گا جو رکاوٹ تو اسے ناکام کرنا ہے۔ نبی کی ذات کی خاطر جگائیں گے اس امت کو، لٹا کر زندگی اپنی نبی کے نام کرنا ہے۔ محمد نے ہے فرمایا کہ میں ہوں آخری مرسل، محمد نے ہے فرمایا کہ میں ہوں آخری مرسل۔ ہمیں اعلان یہ دوستو صبح اور شام کرنا ہے، اور ہمیں اس بات میں دوستو یہ جرت دی بخاری نے، ہمیں اس بات میں دوستو یہ جرت نہیں بخاری نے کہ مرزے کی خباثت کو تمہیں بس عام کرنا ہے۔ آئیے اس عزم کے ساتھ میدان میں نکلیں گے، ہم آخر دم تک پیغمبر کی ختم نبوت کی اشاعت بھی کریں گے، تحفظ بھی کریں گے، پیغمبر کی ختم نبوت کا دفاع بھی کریں گے۔ اللہ اس کے لیے مجھے بھی قبول فرمائے، اللہ آپ کو بھی قبول فرمائے۔